بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ پیٹرول بحران خونی تصادم میں تبدیل، پیٹرول اسٹیشنز پر لڑائی جھگڑے کے واقعات میں تیزی، 45 سالہ تھامس مالبی پر ڈرہم اسٹیشن میں حملہ، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کو انصاف دلوانے سمیت جلد حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ Today we stand between the sunshine and the rains, so that tomorrow our country can have the springs and rainbows. نیشنل آرمی میوزیم میں پاکستان کے یوم دفاع اور شہداء کی یاد میں تقریب کا انعقاد، 50 سے زائد ممالک کے اعلیٰ عہدیداران، میڈیا نمائندگان اور کمیونٹی ممبران کی شرکت۔ ہائی کمشنر معظم احمد خان کہتے ہیں کہ 6 ستمبر کو افواج پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ دنیا کے بھاری بھرکم اور طویل کارگو طیارے کی تجارتی پرواز کا سلسلہ شروع، 1 اکتوبر سے اینٹونوو N225 نے قازقستان کے الماتے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار، مذہبی تنظیم کے رہنما کو کسی بھی وقت رہا کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کی نظروں سے بچ کر اسپین میں آنے والے مراکشی نوجوان زید آیت ملک نے تاریخ رقم کر دی، محنت اور جفاکشی سے اپنا الگ مقام بنایا۔ زید کو اسپین میں قومی ہیرو قرار دیا گیا ہے۔ رواں سال زید ورلڈ چیمپئن شپ میں اسپین کی نمائندگی کریں گے۔ ایک بات سے گھبراتا ہوں بس، قبر جو ہے نا انسان کا کردار بتاتی ہے، پسلیاں میں گھس جاتی ہیں، زبان بول نہیں پاتی، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں مل جائے۔ اور مشہور و معروف لیجنڈری اداکار عمر شریف طویل علالت کے بعد جرمنی میں انتقال کر گئے۔ حکومت پاکستان کے ایما پر عمر شریف کو ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ روانہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کی سیاسی و سماجی شخصیات کا عالمی شہرت یافتہ کامیڈین کو خراج تحسین۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاک مکہ میٹ لمیٹڈ، UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. حلال ہیون بچرز، جہاں آپ کو ملے 100% محفوظ اور حلال گوشت، HMC سرٹیفائڈ۔ آپ کی صحت ہماری اولین ترجیح۔ حلال ہیون بچرز میں ہر قسم کا تازہ گوشت روزانہ کی بنیاد پر مہیا کیا جاتا ہے، اب آن لائن ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ۔ آرڈرز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0121 220 3909 930 اسٹریٹفورڈ روڈ، برمنگھم، B11 4BT۔ حلال ہیون بچرز، برمنگھمز فرسٹ چوائس۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں پیٹرول کا بحران خونی تصادم کی شکل اختیار کر گیا۔ پیٹرول سٹیشنز پر لڑائی جھگڑے کے واقعات میں متعدد افراد زخمی جبکہ ایک زخمی شخص ہلاک ہو گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں پیٹرول کا بحران خونی تصادم کی شکل اختیار کرنے لگا ہے۔ پیٹرول سٹیشنز پر لڑائی جھگڑے کے واقعات میں متعدد افراد زخمی جبکہ ایک زخمی شخص ہلاک ہو گیا۔
पुलिस ने मज़कूरा शख्स के कत्ल के इल्जाम में 15 साला मुश्तबा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 40 साला थॉमस मालबी को डरहम स्टेशन पर हमले में शदीद जख्मी किया गया। थॉमस मालबी को हमले के बाद न्यूकासल की रॉयल विक्टोरिया इन्फर्मरी में ले जाया गया, जहां उसकी जान बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की गई, मगर वो 2 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ गया। थॉमस को डरहम के करीब एनफील्ड प्लेन गांव के एक सर्विस स्टेशन पर सुबह सवेरे पेट्रोल के हुसूल के दौरान हमला करके जख्मी किया गया था। ताहम पुलिस का कहना है कि इस वाक़े का ईंधन की तरसील से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने एक 15 साला लड़के को हिरासत में लेकर उससे मामले पर तहकीकात की, जिसके बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। माहिर तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल टीम वाक़े की तहकीकात कर रही है। मुतासरा खानदान को हर सूरत इंसाफ दिलवाने समेत हकायक जल्द सामने लाए जाने की यकीन दहानी करवाई गई है। पुलिस का कहना है कि जराइम करने वाला खा कितना ही शातिर क्यों न हो, कानून की गिरफ्त में जरूर लाया जाएगा। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोकार ला रहे हैं। फरहत अब्बास काज़मी, CNN न्यूज़, मैनचेस्टर। नेशनल आर्मी म्यूजियम लंदन में पाकिस्तान के यौम दिफा और शहदा के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में 50 से ज़ायद ममालिक के मुख्तलिफ नुमाइंदगान ने शिरकत की। जबकि तकरीब से खिताब करते हुए हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 के दिन यौम दिफा के तौर पर मनाता है, जिसका मकसद शहदा को खराज तहसीन पेश करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकात देरीना और तारीख़ी हैं। जबकि मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल एलेस्टर स्मिथ ने कहा कि ये ताल्लुकात मुस्तकबिल में मज़ीद मजबूत होंगे। लंदन से वसीम काज़मी रिपोर्ट करेंगे। Today we stand between the sunshine and the rains, so that tomorrow our country can have the springs and rainbows. नेशनल आर्मी म्यूजियम लंदन में पाकिस्तान के यौम दिफा और शहदा के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में 50 से ज़ायद ममालिक के दिफाई अताशियों, वज़ारत दिफा, FCDO और IMO के अहदेदारान, बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान, दिफाई सनत के नुमाइंदों, पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के साबिक फौजियों, पाकिस्तानी कम्यूनिटी और मीडिया पर्सनस और थिंक टैंक्स ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब में हाई कमिश्नर पाकिस्तान मौज़म अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 की याद में यौम दिफा मनाता है, क्योंकि ये वो दिन है जब पाकिस्तान के बहादुर मुसल्लह अफवाज ने पूरी कौम के ताउन से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए बेमिसाल बहादुरी और पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि ये दिन हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है, शहदा को खराज तहसीन पेश किया जाता है और मादरे वतन के दिफा के लिए हमारी नाकाबिले यकीन अज़म की तस्दीक की जाती है। London Pakistan High Commission team, a very warm welcome to our Defence Day commemoration. A special note of gratitude to our chief guest, the Honourable Air Vice Marshal Alistair Smith, for taking time out of his busy schedule to grace us with his presence. Ladies and gentlemen, we observe this day to remember 6th September 1965, when our brave armed forces, with the support of the whole nation, displayed unprecedented bravery and professionalism. उन्होंने बरतानवी और पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के दरमियान दोस्ती के मजबूत और तारीखी ताल्लुकात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पाकिस्तान बरतानिया देरीना दोस्ती के मजबूत सतूनों में से एक है। हाई कमिश्नर ने दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में रॉयल मिलिट्री ट्रेनिंग इदारों के किरदार पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुश्किल इलाकाई हालात के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अमन की कोशिश की है। When Pakistan was founded more than 70 years ago as the largest Muslim nation on the planet, the nation state had little industry, limited infrastructure and minimal resources. From the convergence of an unjust partition to the impossible task of setting up an administration where none had existed prior, Pakistan faced monumental, some say existential challenges. India's illegal and unilateral action of 5th August 2019 marked a watershed that continues to cast a shadow over prospects of peace in the region and the disputed territories. We will continue to employ all legal, diplomatic and moral means to support the beleaguered people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir
in their just struggle for self-determination in line with UN Security Council resolution. مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل لیسٹر سمتھ نے کہا کہ وہ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر بہت خوش ہیں. انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور امید کا اظہار کیا کہ یہ تعلقات مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے. It's a huge pleasure for me to be here tonight. So firstly, let me say thank you for the invitation. I've been in my job for military strategy and global engagement for just 12 months now. And this is the first such engagement that I've been to. The first evening reception that I've been able to come to. So what a huge honour it is to come and celebrate Defence Day with you on that occasion. It's really pleasurable to see some of the attaché community here this evening as well. I've spoken to most on Zoom and met very, very few. So again, a great pleasure to see you in person. These are extraordinary times in this important day, and I think we would all agree with the High Commissioner's remarks that the convergence of geopolitics, of climate change, and of instability present a challenge that we haven't really seen before. In our integrated review of the summer, the importance of allies and partners was central to that briefing. And it's a great pleasure for me to reaffirm the importance of the partnership with Pakistan this evening. اپنے استقبالیہ کلمات میں کموڈور جمال عالم دفاع اور بحریہ کے مشیر نے اس موقع کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے پاکستان کی بہادر مسلح افواج اور شہداء کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا کہ تمام مادر وطن کا اندرونی اور بیرونی جارحیت کے خلاف کامیابی سے دفاع کیا. Respected Sir, Air Vice Marshal Lester Smith, Assistant Chief of Defence Staff for Military Strategy and Global Engagement, Lords, Parliamentarians, Excellencies, distinguished guests from the defence community, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good evening. While I warmly welcome you all on behalf of His Excellency High Commissioner of Islamic Republic of Pakistan, at the same time, I feel greatly honoured and privileged with your presence. آرمی اور ایئر ایڈوائزرز کرنل رانا محمد آصف خان نے تقریب کی نظامت کی. وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس. UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں. ایک مکمل گھر کی ضرورت. UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX. فون نمبر 0121 448 1530. القیوم فاؤنڈیشن پچھلے 15 سالوں سے فلاحی کاموں کا اہتمام کر رہا ہے. غریب بچوں کے لیے فری تعلیم، خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کی تعلیم اور سلائی مشین کی تقسیم، آنکھوں کے علاج کے لیے تمام مرد و خواتین کے لیے فری آئی کیمپ سرجری، مجبور اور لاچار افراد کے لیے ماہانہ راشن کی تقسیم. آئیے اور آگے بڑھیے، مشکل میں گھرے ان افراد کی مدد کیجیے. اپنے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات مستحق لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. ابھی رابطہ کریں. فون 0192-264-0539 یا موبائل نمبر 0770-1009190. ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی کی نظر بندی کی نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جبکہ اس پر تفصیلی فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا. اس بارے میں جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ نے مذہبی تنظیم تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا ہے. جمعے کے روز سعد رضوی کی نظر بندی کے لیے جاری کردہ وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے خلاف ان کے چچا کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق سلیم شیخ نے مختصر فیصلہ سنایا. واضح رہے کہ اس مقدمے کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. عدالت کی جانب سے نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیے جانے کے بعد سعد رضوی کو رہا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی دوسرے مقدمے میں تاحال گرفتار نہیں ہیں. تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا حکومت انہیں مزید کسی مقدمہ میں گرفتار کرتی ہے یا نہیں. سعد رضوی کے چچا کے وکیل نے حالیہ درخواست کی سماعت کے دوران دلائل دیتے ہوئے کہا تھا کہ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن میں سعد رضوی کی دوبارہ نظر بندی کی وجوہات نہیں بتائیں. ان کا کہنا تھا کہ ان کی طرف سے متعدد بار حکومت سے وجوہات بتانے کی درخواست کی گئی، تاہم انہوں نے جواب نہیں دیا. عدالت میں پنجاب اور وفاقی حکومت کے وکلاء نے سعد رضوی کی نظر بندی کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کی مخالفت کی تھی.
برطانوی فلاحی ادارے نے میرپور کے مقامی ہال میں تقسیم اسناد، انعامات اور غریب و نادار خواتین میں سلائی مشین کی تقسیم کے لیے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا، جس میں آزاد کشمیر بھر سے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا احوال بتائیں گے قمر عباس کاظمی اپنی اس رپورٹ میں۔ ایک عرصہ سے برطانیہ میں فلاحی کام کرنے والے ادارے القیوم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام میرپور آزاد کشمیر کے مقامی ہال میں تقسیم اسناد، انعامات اور ٹیکنیکل ایجوکیشن مکمل کرنے والی مستحق طلباء میں سلائی مشینوں کی تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں آزاد کشمیر بھر سے مستحق خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ اس دوران ڈیزائننگ کے شعبے میں 5 ٹاپ ڈیزائنرز کو کیش انعامات بھی دیے گئے۔ سوشل ویلفیئر ڈسٹرکٹ آفیسر ملک نثار احمد کے مطابق القیوم فاؤنڈیشن 2011 سے ہر سال مستحق خواتین کو فری سلائی مشین دے کر ان کو باروزگار بنا رہی ہے، جس کی بدولت بیوہ خواتین اپنے گھر کا چولہا جلانے کے قابل ہوئی ہیں۔ یہاں سے کافی بچیاں اس دفعہ بھی پاس ہو کر جا رہی ہیں اور ان کو سلائی مشینیں دی جا رہی ہیں اور ان کا ذریعہ روزگار بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ آج کے اس دور میں لوگوں کو محتاج نہیں بنایا جا رہا۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو چند روپے دے کر ان کا وقتی تو سہارا بنا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو بااختیار بنائیں، اور بااختیار اسی طرح بندہ بنتا ہے کہ اس کو روزگار مہیا کیا جائے۔ اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے القیوم فاؤنڈیشن کا کہ انہی بچیوں میں سلائی مشینیں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ مستقبل میں اپنے گھر کا سہارا بھی بن سکے اور اپنی آمدن کا ذریعہ بھی بڑھا سکیں۔ بالکل سوشل ویلفیئر کے تحت ایک پروجیکٹ تھا سوشل پروٹیکشن پروگرام۔ پچھلے 2 سالوں میں بیوہ خواتین کو مختصر دورانیہ کی ٹریننگز کروائی گئی ہیں سلائی کی، اور اس میں تقریباً 110 بیوہ خواتین کو سلائی مشینیں فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کا آمدن کا ذریعہ بن سکیں۔ اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن سلائی اسکول کی طالب علم بچیوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میاں محمد بخش کے کلام کو سنا کر شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ تقریب سے چیئرمین القیوم فاؤنڈیشن راجہ عبدالقیوم، سوشل ویلفیئر آفیسر ملک نثار احمد، سلائی اسکول کے انچارج سابق ڈی او طالب حسین، کرنل ریٹائر محمد معروف، شیخ شاکر، سید عابد کاظمی، راجہ ساجد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے فارغ التحصیل طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ڈیزائننگ کے شعبہ میں آگے بڑھنے کی طرف زور دیا اور اعلیٰ کارکردگی دکھانے کی بنا پر کیش انعامات بھی دیے گئے۔ اس دوران شرکاء نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مادی دور میں غریب اور نادار لوگوں کی خدمت ایک بہت بڑا کام ہے جو القیوم فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ مخیر حضرات کو دل کھول کر اس ادارے کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ غریب، یتیم، نادار بچیوں کے لیے ہم ان کو سلائی کڑھائی بھی سکھاتے ہیں اور پھر ان کو سلائی کی مشین بھی دیتے ہیں۔ بچیوں نے ایسی بات کی ہے آج کہ جی ہمیں جو سلائی مشین آپ نے دی ہے ہم 20,000 25,000 30,000 روپیہ کما رہے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، میں سن کر بڑا راضی ہوا ہوں کہ اس کام کی ضرورت ہے۔ بجائے پیسے کیش دینے کے اگر روزگار جو ہے مہیا کر دیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ القیوم فاؤنڈیشن کی اس تقریب میں آ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ بچیوں کو باہنر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ نیکسٹ گھروں میں کام کرے، روزگار حاصل کرے۔ بعض یتیم بچوں کو جو ہے وہ کتابیں وغیرہ بھی دے رہے ہیں، اور بعض یتیم بچے جو ہیں ان کی راشن کے اندر بھی یہ کفالت وغیرہ کر رہے ہیں۔ باقی سلائی سینٹر کے حوالے سے جو ہے وہ بھی الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا۔ القیوم فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے میں لوگوں کو مختلف قسم کی تربیت دے رہی ہوں، سلائی ہی نہیں، صرف اس کے ساتھ دینی اور دنیوی بھی ہے، اور دوسری کے امور خاندانی کے حوالے سے بھی، اور لڑکیوں کو اپنے گھر کے جو ایک ماں کا گھر میں ایک ماں رول ادا کرتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی اس میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ القیوم فاؤنڈیشن کو ہر مشن میں کامیابی عطا۔ لڑکیوں کو مشینیں دی گئی ہیں تاکہ وہ
آگے بھی کام کر سکیں گھر بیٹھ کے اور اپنا روزگار کما سکیں. میری پوزیشن آئی ہے, شکر الحمدللہ آج میں اس مقام پہ پہنچی ہوں اور اس ادارے کی بہت شکر گزار ہوں, القیوم فاؤنڈیشن کی. بہت اچھا ادارہ ہے جو یہ غریب بچوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ادارہ کام کرتا رہے گا. غریب اور نادار لوگوں کو خیرات دینے کی بجائے اگر ان کو باروزگار بنایا جائے تو ہمارا معاشرہ باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتا ہے. کیمرہ مین ذیشا رضا کے ساتھ قمر عباس کاظمی, CNN نیوز, میرپور, آزاد کشمیر. اور خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے, جہاں گورنر سندھ عمران اسماعیل سے امریکی چارج ڈی افیئر مس اینجلا ایزلر کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں دونوں ممالک کی جانب سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. گورنر سندھ عمران اسماعیل سے امریکہ کی چارج ڈی افیئر مس اینجلا ایگلر سے گورنر ہاؤس میں ملاقات. امریکی کونسل جنرل مسٹر مارک اسٹورتھ اور پولیٹیکل چیف بھی ان کے ہمراہ تھیں. ملاقات میں علاقائی خوشحالی اور سلامتی کے لیے امریکہ کا تعاون سمیت سیاسی, اقتصادی اور دیگر باہمی دلچسپی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد کی صوبے میں امریکی حکومت کے تعاون سے چلنے والے پروگرامز کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی. دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کو بڑھانے, دیرپا تعلقات کو گہرا کرنے اور کاروباری مواقع کو تقویت دینے کی کوششوں کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا. اینجلا ایزلر کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر خوشحال, پرامن اور مستحکم مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ کراچی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تجارت کو تیز کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر گنجائش اور امکانات موجود ہیں. ریحان احمد, CNN نیوز, کراچی. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں. اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ, یورپ, پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل, میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے. 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے. آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے. ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786. Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. دنیا کے بھاری بھرکم اور طویل ترین کارگو آپریشنل طیارے اینٹونوو AN-225 مریا نے 1 اکتوبر سے پروازوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. دنیا کے بھاری بھرکم اور طویل ترین کارگو آپریشنل طیارے اینٹونوو AN-225 مریا نے 1 اکتوبر سے تجارتی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے پہلے مرحلے میں 6 انجن والے اس دیو ہیکل ہوائی جہاز نے کارگو مشن کے لیے جمعہ کو دوبارہ اڑان بھری. ایویشن ذرائع کے مطابق فلائٹ ABD-373F یوکرائن کے کیف انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے قزاقستان کے لیے روانہ ہوئی. AN-225 مریا نے قازقستان کے الماتے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی، جہاں ہیوی کارگو لوڈنگ کے بعد طیارہ اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. ایویشن ذرائع کے مطابق 1 سے 5 اکتوبر کے دوران اینٹونوو AN-225 قازقستان کے الماتے، چین کے تیانجن، ترکی کے استنبول اور آسٹریلیا کے لنز ایئرپورٹ کے درمیان پرواز کرے گا. AN-225 مریا اب تک دنیا کا سب سے بھاری اور طویل ترین آپریشنل طیارہ ہے، جس کی ہر اڑان قابل رشک رہی ہے. ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان کے لیجنڈری اداکار اور کامیڈین عمر شریف طویل علالت کے بعد جرمنی کے اسپتال میں انتقال کر گئے. خاندانی ذرائع کے مطابق ہسپتال میں ان کا ڈائلسس ہوا تھا. پاکستان کی سماجی، سیاسی اور شوبز کی شخصیات نے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں.
मशहूर व मारूफ लेजेंडरी कॉमेडियन उमर शरीफ तवील अलालत के बाद जर्मनी में इंतकाल कर गए। चंद रोज कबल उमर शरीफ इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची से बरास्ता जर्मनी अमरीका रवाना हुए। ताहम रास्ते में तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। खानदानी ज़राए ने उमर शरीफ के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज उनका जर्मनी के अस्पताल में डायलिसिस हुआ था। चंद हफ्ते कबल उमर शरीफ की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से इलाज में मदद करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि बेहतर इलाज के लिए मुझे बाहर के मुल्क जाना चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक मेरा बेहतर इलाज अमेरिका में हो सकता है। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, कॉमेडियन, हिदायतकार, प्रोड्यूसर और टेलीविजन शख्सियत का असल नाम मोहम्मद उमर था। 19 अप्रैल 1955 को लियाकताबाद में पैदा हुए। उमर शरीफ का शुमार न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बड़े सगीर के नामवर मज़ाहिया अदाकारों में होता था। उनका मशहूर स्टेज ड्रामा बकरा किस्तों पर पाकिस्तान और भारत के साथ साथ दुनिया भर में बेहद मकबूल हुआ। उमर शरीफ के इंतकाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और दीगर सियासी रहनुमाओं ने इजहार अफसोस करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। अदाकार, मुसन्निफ, हिदायतकार और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ के इंतकाल पर स्टार्स भी गमज़दा हैं और दुख का इजहार कर रहे हैं। गुलकार इब्रारुल हक, अदाकार अदनान सिद्दीकी और फैसल कुरैशी समेत भारत के मारूफ टीवी शो द कपिल शर्मा शो के मेज़बान कपिल शर्मा ने भी उमर शरीफ के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।